بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کی زندگی میں جس انسان کا کردار اس کے اعمال اچھے ہوں گے تو قیامت کے دن ایسا شخص جنت کے بالا خانوں میں ہوگا اور اس کے لیے قیامت کے دن کی جو زندگی ہے وہ سکون والی اور راحت والی زندگی ہوگی، اور جس کا کردار اچھا نہ ہو، نہ اعمال اچھے ہوں، تو ایسا شخص قیامت کے دن انتہائی بری حالت میں ہوگا اور پریشان ہوگا۔ آج کے اس موضوع میں انشاءاللہ ایک ایسی غلطی کی طرف آپ لوگوں کا دھیان کرنا یا توجہ کرنا مقصد ہے کہ جو انتہائی خطرناک غلطی ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں اس غلطی کو غلطی تصور کیا ہی نہیں جاتا۔ انتہائی سنگین جرم ہے، لیکن اس جرم کے ہونے کے باوجود بھی اسے جرم تصور نہیں کیا جاتا۔ غصے کی حالت تو الگ رہی، اب تو بطور تفریح، بطور مذاق بھی ہم اس جرم کا ارتکاب کرتے ہیں اور اس کے اوپر خوش بھی ہوتے ہیں۔ اور وہ جرم کیا ہے؟ وہ جرم ہے گالی دینا۔ یہ انتہائی سنگین غلطی ہے اور بہت بڑا جرم ہے۔ اور آج جب دو دوست بھی آپس میں ملتے ہیں تو گالی سے ایک دوسرے کا خیر مقدم کرتے ہیں، حالانکہ کتنی بری بات ہے۔ ملاقات میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ جب تم ایک دوسرے سے ملاقات کرو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا کرو۔ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ میں کیا چیز ہے؟ ایک دوسرے کے اوپر سلامتی بھیجنا، ایک دوسرے کے لیے رحمت کی دعا کرنا۔ اور ہم نے وہ طریقہ چھوڑ کر وہ چیز اپنا لی جو شریعت کی نظر میں انتہائی بری تھی، جس کے کرنے پر اللہ ناراض ہوتے ہیں، جس کے کرنے سے انسان اللہ کا نافرمان بنتا ہے۔ آج ہم ملاقات کے وقت میں اس کو بطور مزاح بھی استعمال کر لیتے ہیں۔ گالی کہتے ہیں ہر اس بیہودہ اور گندی بات کو جس کی وجہ سے دوسرے کو تکلیف پہنچے۔ ہر اس بیہودہ اور غلط بات کو کہا جاتا ہے جس کی وجہ سے دوسرے کو کیا پہنچے؟ تکلیف پہنچے۔ اور یہ کوئی معمولی گناہ نہیں، یہ کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی صحابی مسلمان ہوتا تھا، انسان مسلمان ہوتا تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے عہد لیا ہوتا تھا کہ وَلَا تَسُبُّنَّ أَحَدًا، کہ آج کے بعد تم کسی کو گالی نہیں دو گے۔ اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ ایک شخص مسلمان ہونے کے لیے آیا، اس نے کلمہ پڑھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیعت لیتے ہوئے عہد لے رہے ہیں کہ آج کے بعد تم نے گالی نہیں دینا۔
اور اگر کسی موقع کے اوپر کسی کی زبان سے کوئی ایسی بات نکل گئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً تنبیہ فرمائی اور فرمایا کہ یہ بات مناسب نہیں ہے. اور احادیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تفصیل بیان فرمائی، ایک ایک چیز کا نام لے کر بتلایا کہ ان چیزوں کو گالیاں نہ دو. میں پہلے ان چیزوں کا تذکرہ کروں گا تاکہ ہمارے دلوں کے اندر اس بات کی اہمیت بیٹھے کہ گالی دینا کتنا بڑا جرم ہے. پھر اس کے بعد جو گالی دینے کے نقصانات ہیں وہ انشاءاللہ ذکر کروں گا. زمانے جاہلیت میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے اوپر یہ جو آفتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، یہ زمانے کا ہیر پھیر ہے. یہ زمانے کی جو تبدیلی ہے اس وجہ سے ہمارے اوپر یہ مصیبتیں اور تکلیفیں ہیں کہ اس کی وجہ سے آتی ہیں. حالانکہ جو زمانہ حضرت بابا آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے زمانہ تو وہی ہے. نہ رات تبدیل ہوئی، نہ دن تبدیل ہوا، نہ وقت تبدیل ہوا، نہ دن اور گھنٹے تبدیل ہوئے. وہی وقت ہے جو آدم علیہ السلام سے اب تک چلا آ رہا ہے. زمانہ جاہلیت میں اگر یہ بات تھی تو آج ہمارے اندر بھی یہ بات ہے نا جی. کہتے ہیں زمانہ بھیڑا آ گیا، وقت گندا ہو گیا ہے. وقت گندا نہیں ہوا، زمانہ گندا نہیں ہوا، ہم خود تبدیل ہو گئے. ہمارے اندر گندگیاں آ گئی، ہمارے حالات برے ہو گئے. زمانہ تو برا نہیں ہوا نا جی. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ اے آدم کے بیٹے تو مجھے گالی دیتا ہے. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اے آدم کے بیٹے تو مجھے گالی دیتا ہے. کیا مطلب کہ زمانے کو گالی دیتا ہے اور زمانہ تو میں ہوں. میں ہیر پھیر کرتا ہوں نا جی. یہ حالات کا آنا، یہ مصیبتوں کا آنا، یہ پریشانیوں کا آنا، یہ آفتوں کا آنا، یہ زمانے کے اندر تبدیلیاں، یہ کس کے حکم سے ہوتی ہیں؟ اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں. تو زمانے کو برا نہ کہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ زمانہ میں ہوں. اس کے بعد ایک اور چیز ذکر فرمائی، فرمایا کہ لا تسبوا الريح، ہوا کو بھی گالی نہ دو. بعض اوقات ہوا تیز چل پڑتی ہے، آندھی آ جاتی ہے، طوفان آ جاتے ہیں، تو جن کی کھیتی باڑیاں ہوتی ہیں نا یا باغات لگے ہوتے ہیں وہ ہواؤں کو گالیاں دیتے ہیں. حالانکہ ہوا کس کے حکم سے چلتی ہے؟ وہ تیز چلے تب بھی اس کا حکم، وہ آہستہ چلے تب بھی اسی کا حکم. تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہوا کو گالی نہ دو. اور صحابی فرماتے ہیں کہ جب ہوا چلتی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بی. اللہ یہ جو آپ نے ہوا بھیجی ہے اس ہوا کے اندر جو خیر چھپی ہے، اللہ میں اس خیر کا آپ سے سوال کرتا ہوں. اس خیر کا آپ سے سوال کرتا ہوں اللہ جو یہ خیر لے کر آئی ہے، جس خیر کو آپ نے دے کر بھیجا ہے اس ہوا کو، اللہ اس کے اندر جو خیر ہے میں اس کا آپ سے سوال کرتا ہوں. اعوذ بک من شرها وشر ما فيها وشر ما ارسلت بی. اور اللہ جو اس کے اندر برائی چھپی ہوئی ہے، جو اس کے اندر شر چھپا ہوا ہے، اللہ میں آپ سے اس کی پناہ چاہتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہوا کو برا نہیں کہا، آندھی اور طوفان کو برا نہیں کہا،
کہ اس کے اندر خیر بھی ہے اور اس کے اندر شر بھی ہے. جو خیر تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگی، اللہ جو اس کے اندر خیر چھپی ہے ہمیں عطا فرما دیجئے، اور جو اس کے اندر شر چھپا ہے اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرما دیجئے. تو دو چیزیں ہو گئی، ایک ہے کہ زمانے کو گالی نہ دو، دوسری چیز کیا فرمائی کہ ہوا کو گالی نہ دو. تیسری چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تسب الحمى، بخار کو بھی گالی نہ دو. بعض اوقات انسان بیمار ہو جاتا ہے نا جی، کہتے ہیں یار بہت برا بخار ہے، بخار کو گالیاں دیتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بخار کو بھی گالی نہ دو. ایک مرتبہ ایک عورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی اور باتوں باتوں میں اس نے بخار کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بخار کو گالی نہ دو، اس لیے کہ جب کسی آدمی کو بخار ہوتا ہے تو بخار سے اٹھنے والا شخص گناہوں سے ایسے صاف ہو جاتا ہے جیسے بھٹی سے ابھی لوہا نکالا گیا ہو وہ زنگ سے صاف ہو جاتا ہے، ایسے ہی بخار انسان کو گناہوں سے صاف کر دیتا ہے. تو بخار انسان کے لیے رحمت بن کے آیا یا زحمت بن کے آیا؟ رحمت بن کے آیا. اس لیے فرمایا کہ بخار کو گالی نہ دیا کرو. ایک صحابی تھے، ان کا جسم ہر وقت بخار میں تپتا رہتا تھا. صحابی فرماتے ہیں جب وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے تھے تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ ان کے جسم، یعنی یوں سمجھ لیجیے جیسے آج کل 105 کے اوپر بخار انتہائی گریڈ کا یہ بخار ہے، کہ اس طرح ان کا جسم تپتا تھا. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کا ہر وقت جسم یوں کیوں تپا رہتا ہے؟ فرمانے لگے میں نے جب سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان سنا ہے کہ بخار والا آدمی گناہوں سے صاف ہوتا ہے، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ میں ہر وقت بخار کی کیفیت میں رہوں. لیکن اللہ کی شان دیکھیے، صحابہ فرماتے ہیں کہ جب نماز کا وقت ہوتا تھا، عبادت کا وقت ہوتا تھا تو وہ ایسے ٹھیک ہو جاتے تھے جیسے ان کو کبھی بخار تھا ہی نہیں. یہ اللہ رب العزت کی شان ہے. بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بخار کو گالی نہ دو. ایک اور چیز چوتھے نمبر پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ولا تسبوا الدیک فانه یوقظ للصلاۃ، مرغ کو بھی گالیاں نہ دو. مرغ جانتے ہیں نا جی بھائی، مرغے نہیں جانتے؟ مرغوں کو گالی نہ دو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس لیے کہ وہ تمہیں نماز کے لیے جگاتا ہے. کس کے لیے جگاتا ہے؟ آپ دیکھیں نا صبح صبح وہ کیا دے رہے ہوتے ہیں؟ اذانیں دے رہے ہوتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ جب مرغوں کی اذان سنو تو اللہ سے اس کے فضل کا سوال کیا کرو. اللہم انی اسألک من فضلک، اس لیے کہ یہ جو مرغ ہوتے ہیں یہ اللہ کی رحمت کو دیکھتے ہیں، فرشتوں کو اترتا دیکھتے ہیں تو وہ اذان دینا شروع کر دیتے ہیں. اور فرمایا کہ جب گدھا ہینگتا ہے تو اس وقت اللہ کی پناہ چاہا کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ گدھا شیطان کو دیکھتا ہے. تو اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مرغوں کو گالی نہ دو، فإنہ یوقظ للصلاۃ، اس لیے کہ مرغ نماز کے لیے تمہیں جگاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے چرند پرند کو بھی کتنی سمجھ عطا کی ہے کہ اب نماز کا وقت ہے، اذان دو اور نماز پڑھو. آج لوگ سواریوں کو برا بھلا کہتے ہیں، گاڑی خراب ہو گئی تو راستے میں ٹھڈا مارتے ہیں اور اس کو اوپر بھیجتے ہیں لعنت. میں نے تو بہت سارے ایسے ساتھیوں کو دیکھا ہے، اللہ معاف فرمائے، یہ ہل چلانے والے ہوتے ہیں نا جانور، وہ بعض اوقات کھڑی کر جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، یا بعض اوقات صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہے ہوتے، یا جو پہلے اب تو ٹریکٹر ٹرالیاں زیادہ ہو گئی نا، پہلے زمانے میں گدھوں کے اوپر
اور بیلوں کے اوپر یہ چیزیں لاد کر لائی جاتی تھیں، ان کے اوپر وزن لایا جاتا تھا۔ اب بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ جانور کھڑا ہو جاتا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہمارے قریب گھر کے قریب ایک نہر ہے، خشک تھی نہر، تو وہاں سے وہ ریت نکال کے کسی کے گھر میں ڈال رہے تھے۔ اب وہ بیل کے ذریعے سے لا رہے تھے، تو چڑھائی تھی، چڑھائی چڑھتے ہوئے بیل جو ہے وہ پھنس گیا۔ اب وہ بیچارہ تو اپنی طرف سے زور لگا رہا ہے کہ میں کسی طرح نکل جاؤں، لیکن وزن تھا تو وہ نکل نہیں پا رہا تھا۔ اب میں نے دیکھا وہ اللہ معاف فرمائے، اس نے ایک ڈنڈا اٹھایا ہوا تھا اور اس ڈنڈے سے اس کے منہ پہ اتنا مارا کہ اس کے منہ سے خون نکال دیا اور اسے گالیاں بھی دے رہا ہے۔ کتنی بری بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کو بھی گالی دینے سے منع فرمایا ہے، سواری کو بھی گالی دینے سے منع فرمایا، مرغ کو بھی گالی دینے سے منع فرمایا۔ اسی طرح بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جب کوئی شخص اپنی سواری کو گالی دے دیتا ہے، لعنت اس کے اوپر کرتا ہے، تو وہ سواری اس کے لیے منحوس بن جاتی ہے۔ ایک شخص نے اپنی اونٹنی کو گالی دی، لان تان کیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اب اسے چھوڑ دو، اس لیے کہ اب اس کے اندر تیرے لیے کوئی خیر نہیں کہ تو نے اس کے اوپر لعنت بھیجی ہے۔ تو اس لیے اپنی سواری کو ہو جاتی ہے چیز ہے نا جی، موٹر سائیکل بھی راستے میں خراب ہو جاتا ہے، گاڑیاں بھی راستے میں خراب ہو جاتی ہیں، اور بھی کوئی چیزیں ہیں سواری جن کے اوپر بھی پہلے زمانے میں اگر اونٹنی کے اوپر سواری ہوتی تھی، گھوڑوں پر سواری ہوتی تھی، تو آج کل موٹر سائیکل پر، سائیکل پر، گاڑیوں پر سواری ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ ایسی چیزوں کو گالیاں مت دیا کرو۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی گناہ گار کو بھی گالی نہ دو۔ کیا فرمایا؟ کسی گناہ گار کو بھی، اللہ اکبر کبیرہ، وہ چاہے جتنا برا کیوں نہیں ہے، گناہ کے اندر مبتلا ہے، اگرچہ گناہ گار آدمی اللہ سے دور ہے، اللہ کا نافرمان ہے، لیکن بندوں کو فرمایا میرے بندو تم میرے، کیونکہ یہ میرا ہے نا، جیسا بھی کیوں نہیں ہے اسے برا نہ کہنا، اسے گالی مت دینا۔ حدیث سنیے، ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اس نے شراب پی، تو شراب کی یہ سزا ہے کہ اسے کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ اب جب اسے سزا مل رہی تھی تو کسی صحابی کی زبان سے یہ بات نکلی، اخزاک اللہ، اللہ تجھے رسوا کرے، برے لفظ کہے، گالی دے دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسے بول نہ بولا کرو، تمہارے اس بول کی وجہ سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ یعنی اگر کسی سے گناہ بھی ہو جائے، دیکھیں گناہ سے نفرت الگ بات ہے، گناہ گار سے نفرت نہیں ہے، اس انسان سے نفرت نہیں، اس کے لیے آپ ہدایت کی دعا کریں، اسے سمجھائیں، اسے بتلائیں بھائی یہ غلط بات ہے، یہ بری بات ہے، یہ گناہ والا کام ہے، لیکن اس کی وجہ سے اسے گالی دینا شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے ملازموں کو، اپنے نوکروں کو بھی گالیاں نہ دو۔ آج کل دکان کے اوپر نوکر ہوتے ہیں، ملازم ہوتے ہیں، کام کرتے ہیں، یا گھروں کے اندر بیچاری نوکرانیاں ہوتی ہیں، کام کاج کرتی ہیں، یا آپ نے زمین کے اوپر کام کرنے کے لیے کچھ مزیرے یا کام کرنے کی غرض سے کچھ لوگ رکھے ہوئے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنے نوکروں کو گالیاں نہ دیا کرو۔ ایک شخص اپنے نوکر کو برا بھلا کہہ رہا تھا، اپنے غلام کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اندر زمانہ جاہلیت کے اثرات پائے جاتے ہیں، اپنی زبان کو برائی سے روکو کہ برا بھلا کسی کو مت کہو۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی بیویوں کو بھی گالی مت دو، فرمایا نہ ان کے چہروں پر مارو
اور نہ انہیں گالیاں دو، جو تم کھاتے ہو اسے بھی وہی کھلاؤ اور جو تم پہنتے ہو اسے بھی وہی پہناؤ۔ یعنی جس طرح تم اچھا کھاتے ہو انہیں بھی اچھا کھلاؤ۔ بعض اوقات ہوتے ہیں نا کچھ لوگ خود تو ٹھیک بن ٹھن کر سنور کر رہتے ہیں، اچھا کھاتے ہیں، لیکن بیویوں کی انہیں پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ وہ بیچاری کیسے گھر کے اندر زندگی گزار رہی ہیں، کیسے ان کے گھریلو نظام کو چلا رہی ہیں، اس بارے میں انہیں کچھ پرواہ نہیں ہوتی۔ اور بعض اوقات بیوی سے کچھ غلطی بھی ہو جاتی ہے، اس بیچاری نے سالن پکایا، سالن تھوڑا سا جل گیا، سالن پکایا تھوڑا سا نمک زیادہ ہو گیا، مرچیں زیادہ ہو گئی۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، ہم اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ دو میاں بیوی تھے اور میاں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بیمار ہوا اور فوت ہو گیا۔ کسی نے دیکھا کہ بڑے محلات کے اندر ہے اور عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے، پوچھا کہ کون سا ایسا تمہارا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تمہاری مغفرت فرما دی؟ میری طرف دھیان رکھیں، انشاءاللہ کام ہوتے رہے۔ بابا جی آپ میری طرف دھیان رکھیں، پنکھے چلتے رہیں گے انشاءاللہ۔ چلا دیں بھی پنکھے، یہ سارے پنکھے چلا دیں، کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جب اللہ رب العزت کے سامنے میری پیشی ہوئی تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارا کوئی ایسا عمل تو ہے نہیں کہ جس کی وجہ سے تمہاری بخشش ہو جائے، لیکن ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر کے آج تجھے جنت کے اندر داخل کرتا ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ وہ کون سا ایسا عمل تھا؟ کہنے لگے کہ ہوا کچھ یوں کہ ہمارا گھر کے اندر فقر و فاقہ کی زندگی تھی۔ ایک مرتبہ میں گھر مچھلی لے کر آیا، کچھ دن پیسے اکٹھے کیے اور گھر والی کو دیا کہ یہ مچھلی اچھی طریقے سے پکانا۔ میں سارا دن محنت کرتا رہا، مزدوری کرتا رہا۔ شام کو جب گھر والی کے پاس گیا، کہا کہ کھانا لے کر آؤ۔ وہ کھانا لے کر جب آئی تو دیکھا سالن کے اندر بہت ہی زیادہ نمک تھا جو کھانے کے قابل ہی نہیں تھا۔ تو فرماتے ہیں مجھے غصہ تو بہت آیا کہ میں نے سارا دن محنت کی، مزدوری کی، اتنے عرصے کے بعد گھر کے اندر مچھلی لایا تھا کہ بیوی اسے اچھا کر کے پکائے گی، اور ایک نے تو ایسے پکائی ہے کہ کھانے کے قابل ہی نہیں۔ مجھے غصہ تو بہت آیا، لیکن میں نے یہ کہا، دل کے اندر خیال ہے یہ بھی اللہ کی بندی ہے، اللہ کی بندی سمجھ کر میں نے اسے معاف کر دیا۔ تو اللہ نے فرمایا اس وقت تو نے اسے اللہ کی بندی سمجھ کے معاف کر دیا تھا، میں نے آج تجھے اپنا بندہ سمجھ کے معاف کر دیا۔ تو اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیویوں کو گالیاں نہ دیا کرو۔ ہو جاتی ہیں خطائیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اس کی وجہ سے انہیں گالیاں دینا، انہیں برا بھلا کہنا، یہ انتہائی نامناسب بات ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی فوت ہو جائے، جو آدمی فوت ہو جائے اسے بھی گالی نہ دو، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا اچھائی کے ساتھ تذکرہ کیا کرو، اگر اس کے اندر برائیاں بھی تھیں تب بھی اس کا اچھائی کے ساتھ تذکرہ کرو۔ اور بعض روایات میں تو آتا ہے کہ فوت ہو جانے کے بعد اللہ رب العزت فرشتوں کو بھیجتے ہیں، فرماتے ہیں جاؤ جا کر بندوں میں دیکھو کہ اس بندے کا تذکرہ کیسا ہو رہا ہے۔ اگر لوگ اس کا تذکرہ اچھائی کے ساتھ کرتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں یہ مخلوق کے لیے اچھا تھا تو میں بھی آج اس کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کروں گا، اور اگر مخلوق کے لیے برا تھا تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا تذکرہ بندوں میں برا ہے، لہذا میں بھی اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کروں گا۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے فوت ہونے والے لوگوں کو بھی گالیاں مت دیا کرو، برا بھلا نہ کہا کرو۔ اور ایک اور چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو بھی گالی نہ دو۔ کیا فرمایا؟ اپنے ماں باپ کو بھی گالی نہ دو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخص اپنے ماں باپ کو کیسے گالی دے سکتا ہے؟
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم کسی کے ماں باپ کو گالی دیتے ہو وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو گویا ایسے ہی ہے کہ تم نے اپنے ماں باپ کو گالی دی۔ آج ہم لوگوں کے ماں باپ ایک کر دیتے ہیں، تو بتائیے جب ہم کسی کے ماں باپ کو گالی دے رہے ہیں تو در حقیقت اپنے ماں باپ کو گالی دے رہے ہیں۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو گالی نہ دو۔ اور عجیب بات بتلاؤں، اس سے بڑھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شیطان کو بھی گالی نہ دو۔ کیا فرمایا؟ ماں باپ تو دور رہے نا جی، چرند پرند تو دور رہے، فرمایا شیطان کو بھی گالی نہ دو۔ لا تسبوا الشیطان وتعوذوا باللہ من شرورہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شیطان کو گالی نہ دیا کرو بلکہ اس کے شر سے اللہ سے پناہ مانگا کرو۔ اسی لیے فرمایا کیا پڑھا کرو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو شیطان مردود سے اللہ رب العزت سے پناہ مانگنی ہے۔ فرمایا کہ اسے برا بھلا کہنے سے کیا وہ اور خوش ہوتا ہے کہ گالیاں دینے سے میرا کیا جا رہا ہے، اس کے اپنے نام اعمال کی نیکیاں کم ہو رہی ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ شیطان کو گالی نہ دو، اور فرمایا یہاں تک کہ وہ لوگ جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں فرمایا تم ان کے بتوں کو بھی برا بھلا نہ کہو۔ قرآن مجید کی آیت ہے، فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ لوگ جو اللہ کے کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں فرمایا انہیں گالیاں مت دیا کرو، اس لیے کہ وہ ناسمجھی میں پھر تمہارے اللہ کو گالیاں دیں گے، تمہارے رب کو گالیاں دیں گے۔ لازمی بات ہے نا، جب اٹیک ہوگا تو سامنے سے بھی کیا ہوگا؟ حملہ ہوگا۔ جب آپ حملہ کریں گے تو اٹیک تو ہوگا ہی صحیح۔ تو اس لیے فرمایا تم ان کے خداؤں کو برا نہ کہو، وہ تمہارے خدا کو برا نہیں کہیں گے، برا بھلا نہیں کہیں گے۔ جب تم ان کے خداؤں کو برا بھلا کہو گے تو تمہارے اللہ کو گالیاں دینا شروع ہو جائیں گے معاذ اللہ۔ اب مجھے بتائیے کہ جب شیطان سے لے کر کافر تک، چرند پرند سے لے کر مرغوں تک، سواریوں تک کو گالی دینے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہو تو کسی مسلمان کو گالی دینا جائز ہے؟ بھائی اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، مسلمان کو گالی دینا کہاں سے جائز ہو سکتا ہے؟ جب آپ ایک مرغ کو گالی نہیں دے سکتے، سواری تک کو گالی نہیں دے سکتے، شیطان کو، کافروں تک کو گالی نہیں دے سکتے، تو پھر ایک مسلمان کو گالی دینا کہاں سے جائز ہوگا؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ ریزن اس کی یہ ہے کہ گالی دینے سے انسان دوسرے کو بے عزت کرتا ہے۔ ایک مسلمان کی عزت مجروح ہوتی ہے، اور مسلمان کی عزت اللہ رب العزت کے ہاں بہت بڑا مقام رکھتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا تھا، بیت اللہ ٹھیک ہے تیرا مقام، تیری عظمت، تیرا مرتبہ بہت ہے، لیکن ایک مسلمان کی عزت اور اس کا مقام تجھ سے کہیں زیادہ ہے۔ تو جب ہم کسی کے ماں باپ کو، کسی کو گالی دے رہے ہوتے تو در حقیقت اس کی عزت کو خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے یہ گالی دینا بہت بڑا جرم ہے اور اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں۔ میں صرف چند نقصانات آپ لوگوں کے سامنے عرض کروں گا۔ پہلا نقصان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص گالی دیتا ہے در حقیقت اس کے ایمان کمزور ہے۔ اسلام سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا تعلق کمزور ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الفحش والتفاحش لیس من الاسلام فی شیء، بے شک گالم گلوچ کرنا اور بےہودگی کی باتیں کرنا اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ تو جو شخص بد زبان ہے، بد کلام ہے، ہر وقت زبان سے گالیاں نکلتی ہیں، گالم گلوچ نکلتی ہیں، بےہودگی کی باتیں کرتا ہے،
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سن لیجئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسے شخص کا تعلق اسلام سے، کیونکہ بےہودگی تو اسلام سکھاتا ہی نہیں، اسلام نے تو بد کلامی نہیں سکھلائی. اس کا مطلب ہوا کہ یہ جو بد زبانی ہے، بد کلامی ہے، گالم گلوچ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ایمان کی کمزوری ہے، ابھی اسلام سے صحیح معنوں میں اس کا تعلق نہیں جڑا ہے. بلکہ بعض اللہ والے تو فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کا اندر دیکھنا ہو نا کہ اندر کا کیسا ہے، تو اس کو غصے کے وقت دیکھو، کیونکہ غصے کے وقت اس کا اندر کھل کے سامنے آ جاتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کتنا کچھ بھرا ہوا ہے. اگر اچھائی بھری ہوگی تو غصے کے وقت میں اس کی زبان سے برائی نہیں نکلے گی، گالم گلوچ نہیں نکلے گی، بلکہ اچھائی ہی نکلے گی. اللہ اکبر کبیرہ. تو ایک سب سے بڑا نقصان کہ اس کا تعلق ایمان سے کیا ہو جاتا ہے، گالم گلوچ کرنے والا کا، بد کلامی کرنے والا کا، فحش کلامی کرنے والے کا شخص کا تعلق ایمان سے کمزور ہو جاتا ہے. اور دوسرا نقصان نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایاکم والفحش والتفحش، بچو تم بےہودہ کلامی سے اور گالم گلوچ سے، فإن اللہ لا يحب الفاحش والمتفحش، اس لیے کہ اللہ گالم گلوچ کرنے والے شخص سے اور بےہودہ کلام کرنے والے شخص سے محبت نہیں رکھتے. وہ اپنا تعلق گویا اللہ سے کاٹ لیتا ہے. ہم نمازیں اس لیے پڑھتے ہیں نا کہ اللہ کی محبت مل جائے، اعمال اسی لیے کرتے ہیں نا کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ یہ بد کلامی کرنے والا شخص، گالی دینے والے شخص کے ساتھ اللہ کی محبت نہیں ہوتی، اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتے. بھائی جب ایک عام آدمی اگر وہ شریف النفس ہے وہ کسی گالی دینے والے کو پسند نہیں کرتا تو اللہ کیسے پسند فرمائیں گے؟ بھائی کوئی آدمی آپ کو گالیاں دیتا ہو یا کسی کو بھی گالیاں دیتے ہو، وہ آپ کو پسند ہو سکتا ہے؟ بد کلامی کرنے والا شخص آپ کو پسند ہے؟ جب ایک عام آدمی کو پسند نہیں تو اللہ رب العزت کی ذات تو بڑی حیا والی اور اللہ رب العزت کی ذات تو بڑی کریم ذات ہے، وہ کیسے ایسے شخص کو پسند کر سکتی ہے جس کے اندر گالم گلوچ ہو؟ تیسرا نقصان نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر برائی پیدا ہوتی ہے. لڑائی جھگڑوں کی ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ گالم گلوچ سے ہوتی ہے نا جی. کسی نے کسی کے بچے کو گالی دے دی، کوئی مار دیا، پھر لڑائی جھگڑے تک اور گالم گلوچ ہوتی ہے، پھر لڑائی جھگڑے تک نوبت پہنچتی ہے، ہاتھ گریبانوں تک پہنچتے ہیں اور پھر بڑھتے بڑھتے گولیوں تک، قتل تک نوبت جا پہنچتی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما کان الفحش فی شیء قط الا شانہ، فرمایا کہ یہ گالم گلوچ تمہیں بدنما بنا دیتی ہے، تمہارے اوپر ایک بدنما دھبا لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے تم گندے بنتے ہو اور تمہارے اندر یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. اور فرمایا ولا کان الحیاء فی شیء قط الا زانہ، فرمایا کہ حیا ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر آتا ہے اس کی وجہ سے انسان خوبصورت بن جاتا ہے. اور کبھی بھی حیا دار آدمی، اچھا آدمی گالم گلوچ نہیں کرے گا. اور ایک اور نقصان نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گالم گلوچ کرنے والا شخص منافق ہے. منافق کی نشانیاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کچھ بیان فرمائی ہیں اور کچھ نشانیاں قرآن کے اندر بھی اللہ نے بیان فرمائی ہیں. ان کی مجموعی تعداد کوئی 5-6 ہے. ان تعداد میں ایک چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا والبذاء والبیان شعبتان من شعب النفاق، فرمایا بےہودہ کلامی اور بد کلامی، زبان سے گالم گلوچ کرنا، فرمایا یہ نفاق کے 2 شعبے ہیں جس کے اندر یہ پایا گیا گویا کہ وہ منافق ہے. اور بلکہ اس سے اور ایک صریح روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ،
منافق کی نشانی یہ ہے فرمایا کہ جب جھگڑے تو گالیاں دے، جب جھگڑا کرے تو کیا دے؟ آج مجھے بتائیں ہمارا کوئی جھگڑا بغیر گالیوں کے ہوتا ہے؟ کوئی بھی جھگڑا ہو، گھر کے اندر ہو، گھر سے باہر ہو، کسی کے ساتھ بھی جھگڑا ہو تو گالم گلوچ کے بغیر تو ہمارا جھگڑا ہے ہی نہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ منافق کی نشانیاں، 4 نشانیاں حدیث مبارکہ کے اندر بیان فرمائی۔ منافق کی نشانی ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب جھگڑا کرے تو فرمایا کہ اس کے اندر کیا ہو؟ بکواسات کرتا ہو، گالیاں دیتا ہو۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ بھی گالی دینے کا نقصان ہے کہ انسان منافق کی لسٹ میں چلا جاتا ہے۔ اور ایک اور نشانی فرمایا کہ حدیث مبارکہ کا نقصان یہ ہے، فرمایا کہ ایسے شخص سے جو گالم گلوچ کرتا ہے اللہ ایسے شخص سے نفرت کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ، فرمایا جو بےہودہ کلامی کرنے والا شخص ہے ایسے شخص کے ساتھ اللہ نفرت رکھتے ہیں۔ دنیا میں اس سے بڑا بد نصیب کوئی شخص ہے جس سے اللہ بھی نفرت کرتے ہیں؟ یہ تو انتہائی بری بات ہے نا کہ یہ بدبختی کی کائنات کا سب سے بدبخت یہ شخص ہے کہ جس کے ساتھ اللہ نفرت کرتے ہوں۔ فرمایا بےہودہ کلامی کرنے والے شخص سے اللہ رب العزت نفرت رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسا شخص کائنات کا بدترین شخص ہے کہ جس کے زبان کے شر سے، اس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو زبان کے بڑے بےہودہ ہوتے ہیں، تو ایسے شخص سے لوگ اس کی بد زبانی سے بچنے کے لیے اس کی عزت کرتے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص دور سے آ رہا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ شخص اپنے قوم کا سب سے بدترین اور ذلیل آدمی ہے۔ اما فرماتی ہیں جب وہ قریب آیا اور اس نے اجازت چاہی اندر داخل ہونے کی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسے اندر آنے کی اجازت دے دو۔ اب جب اندر داخل ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بڑی نرم گفتگو فرمائی۔ جب چلا گیا تو اماں فرماتے ہیں مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ آپ فرما رہے تھے کہ یہ قوم کا بدترین اور ذلیل آدمی، اور پھر آپ کی گفتگو اس کے ساتھ اتنی اچھی۔ تو میں نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے، آپ نے اس کے ساتھ ایسے کیوں گفتگو کی؟ فرمایا ان شر الناس من ترکہ الناس اتقاء فحشۃ، فرمایا کہ کائنات کا بدترین شخص وہ ہے کہ لوگ اس کی بد کلامی کی وجہ سے اسے چھوڑ دیں، یعنی اس کی عزت اس لیے کرتے ہیں۔ یہ شخص ان فرمایا کہ بدترین شخص ہے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ بد کلامی جو ہے، یہ گالی گلوچ کرنا، یہ آپ کی نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ ہمارے پاس تو پہلے ہی نیکیوں کا ذخیرہ نہیں ہوتا نا جی، اگر کچھ ہیں بھی صحیح تو وہ بھی چلی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا میرے صحابہ مجھے یہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ کنگال، سب سے بڑا فقیر کون ہے؟ کسی نے کہا یا رسول اللہ وہ شخص ہے جس کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ وہ شخص ہے جس کے پاس صبح کا ہو تو شام کا نہ ہو۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ جس کے پاس نہ کھانے کو ہو، نہ پینے کو ہو، نہ پہننے کو ہو۔ فرمایا نہیں، سب سے بڑا فقیر وہ شخص ہے جو نیکیوں کا انبار لے کے قیامت کے دن اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا، لیکن اس کی نیکیاں ایسے ضائع ہوگی کہ اس حال میں کھڑا ہوگا کہ اس کے پاس ایک بھی نیکی نہیں ہوگی بلکہ گناہوں کا بوجھ اس کے سر کے اوپر لاد دیا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون شخص ہے؟ فرمایا کہ وہ شخص ہے جس نے کسی کو کوئی گالی دی ہوگی، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کا حق ضائع کیا ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ اسے کھڑا کریں گے، وہ حق والے آئیں گے، یا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، اس کی نیکیاں اٹھا کر اس کے پلڑے میں ڈال دو، اس کی نیکیاں اٹھا کر اس کے پلڑے میں ڈال دو۔ ڈالتے ڈالتے جائیں گے، نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ حق والے باقی ہیں، ایک کی نیکیاں ختم ہو چکی ہیں، فرمایا ان کے گناہ اٹھا کر اس کے سر کے اوپر ڈال دو۔ تو گالم گلوچ کرنا، برا بھلا کہنا اپنی نیکی کو برباد کرنے کے مترادف ہے۔ اس لیے کسی کو برا بھلا نہ کہا کریں کہ اس کی وجہ سے آپ کی نیکیاں بھی ضائع ہوتی ہیں۔
اور ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس روایت کے راوی ہیں، فرمایا والبذاء من الجفا والجفاء فی النار، فرمایا کہ یہ فحش گوئی کرنا، یہ گالم گلوچ کرنا، یہ بد اخلاقی ہے اور بد اخلاقی انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے، حضرت عیاش مجاشعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہنم کا تذکرہ فرما رہے تھے اور فرمایا کہ جہنم میں 5 قسم کے لوگ جائیں گے، ان 5 قسم کے لوگوں میں فرمایا والخنزیر الفحاش، کہ ان 5 قسم کے لوگوں میں ایک شخص وہ بھی ہے کہ جو بد زبان ہوگا، گالم گلوچ کرتا ہوگا۔ اب مجھے بتائیے، گالی آج ہمارے معاشرے کے اندر عام ہو چکی ہے، زبان زبان پہ گالیاں، بات بات پہ گالیاں ہم دیتے ہیں۔ میں نے جیسے شروع میں یہ بات عرض کی کہ اب تو فیشن کے طور پر گالیاں ہونے لگی ہیں، فیشن کے طور پر دوست سے ملتا ہے تو ملتے ہوئے کیا کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو، اگرچہ اس میں بھی گالی دینا جائز نہیں، جیسے میں نے آپ لوگوں کو حدیث مبارکہ سنائی، لیکن اس کے ساتھ اگر محبت کا تعلق ہے، دوستی کا تعلق ہے، وہاں گالم گلوچ کا کیا مقصد ہے؟ اور پھر بے جان چیزوں کو گالی دینا، مائیں اپنے بچوں کو گالیاں دیتی ہیں، باپ اپنے بچوں کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، جانوروں کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، تو خدارا اپنی زبانوں کو اچھا رکھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی من حسن الاسلام ترکہ ما لا یعنی، اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ انسان کو وہ بد کلامی سے، بیہودگی سے، لا یعنی چیزوں سے روک دیتی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہو اور بیہودہ زبان ہو؟ ایسے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اپنی زبانوں کو کنٹرول رکھا کریں، ہماری زبان سے کسی کے لیے کوئی گالی نہ ہو، کسی کے خلاف کوئی برا بھلے کے الفاظ نہ ہوں، ہر وقت ہماری زبان سے اچھے الفاظ نکلنے چاہیے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔